بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری چینل۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے محمد بن قاسم کی زندگی اور ان کا آباء و اجداد۔ تو ناظرین، عالم اسلام کا عظیم اور ہندوستان کو فتح کرنے والا پہلا نوجوان مسلم سپہ سالار محمد بن قاسم 75 ہجری کو طائف کے مقام پر پیدا ہوا۔ باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق شہر تھا۔ اس وقت مسلمان ایران فتح کر چکے تھے، اور چونکہ سندھ کی سرزمین ایران کے نزدیک ہے اور ایرانی سلطنت کی سرحد سندھ سے ملتی تھی، اس لیے اس زمانے میں جبکہ ایران اور مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں اور اسلامی فتوحات ایران میں بڑھ رہی تھیں، اس دور کے فتنہ پرور ایرانی سندھ میں آ کر پناہ لیتے تھے، اور سندھ ان فتنہ پروازوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خود سندھ کا راجہ داہر بھی اس کوشش میں تھا کہ ایرانی سلطنت کسی طرح قائم رہے۔ دراصل وہ مسلمانوں اور ایرانیوں کے مختلف معرکوں میں ایرانیوں کو عسکری مدد بھی دیتا رہا، لیکن جب ایران کی سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو راجہ نے کچھ سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، اور ایرانیوں نے بھی کرمان اور بلوچستان کے صوبوں کو سندھ کے راجہ داہر کے سپرد کر دیا تاکہ مسلمان ان پر قبضہ نہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے سندھ کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ راجہ داہر نے خود ہی ایک خاص واقعہ سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی مملکت میں حملہ آور ہوں۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید بن عبد الملک کی فتوحات نے اسلامی حکومت کی دھاک دور دور تک بٹھا کر رکھ دی تھی۔ اس وقت کے فرمانروا اور بادشاہ وقت ولید سے دوستی کی تمنا رکھتے تھے۔ سرندیپ یعنی لنکا کے راجہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے عظیم خلیفہ ولید بن عبد الملک سے دوستی پیدا کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے جزیرے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک اور عراق کے والی اور محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کے لیے انواع و اقسام کے موتی، جواہر اور دوسرا بہت سا قیمتی سامان روانہ کیا۔ تحائف سے لدے ہوئے ان جہازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی تھیں جو کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، اور کچھ دمشق شہر کا سفر کر رہے تھے۔ ناظرین، جب جہازوں کا وہ قافلہ سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر ہواؤں کے طوفان نے ان جہازوں کو بے قابو کر کے دیبل شہر کے ساحل پر پہنچا دیا۔ اس وقت دیبل شہر سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا۔ یہاں راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپہ سالار رہا کرتا تھا۔ یہاں قزاقوں کے ایک گروہ نے، جسے نکامرہ کہتے تھے، اور وہ دیبل کے باشندے تھے، ان جہازوں پر قبضہ کر کے ان جہازوں کو لوٹ لیا اور مردوں کو اور عورتوں کو بھی گرفتار کر کے سارے سامان اور جواہرات پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، کچھ مورخین یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے جہازوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں لوٹا وہ میت قوم کے افراد تھے۔ مورخین یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میت نکامرہ قوم کا کوئی ذیلی قبیلہ ہو، اس لیے کہ دیبل شہر دراصل میت قوم کا مرکز تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیبل کے بندرگاہ کے علاوہ حکمران سندھ کاٹھیا واڑ کے ساحل پر رہنے والی ساری قومیں جن کا پیشہ لوٹ مار اور قزاقی تھا، ان سب کو میت ہی کہا جاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔